welcome address, Mr. Irfan Amanullah. Thank you, Shoaib. Honorable Chief Guest, Federal Minister Muhammad Ali. Right now, the title is Caretaker Federal Minister, but I think after the assuming the power and looking at the dynamics of the ministry, we may say, take care. Arif Habib Saab, Chairman Arif Habib Group, our guest of honor, and as we lovingly call him, Arif Bhai. Commonly, ہم تو عارف حبیب نہیں کہتے, ہم ہمیشہ عارف بھائی ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پرویز ابوبکر صاحب, دی چیئرمین آف دی اسٹریٹجک ایڈوائزری بورڈ آف دی ایم پی ایف اینڈ ون آف دی اسٹالورٹ آف دی ایم پی ایف. شروع سے ہی وہ ایم پی ایف کے ساتھ ہیں. ڈگنیٹریز, sponsors, well-wishers, and the members of the forum. It's my indeed proud privilege to welcome all of you in today's ceremony. Today we are honoring two great personalities of the community. Muhammad Ali, who has taken over as a federal minister for perhaps the most challenging ministry of the country at the moment. It might not be the finance, it might not be the interior ministry. It's the petroleum, energy and power ministry. And Arif Bhai is one of the biggest consumer of the power sector in fertilizer and cement. So you see, there is a minister who is at the policy maker, and there's a person who is directly affected because of his policies. So the two different interests are sitting on the same table. And this is the objective of the today's event actually. This is the basic objective of the today's event. کہ جہاں اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں, بات کریں, پرابلمس کو سمجھیں, اور ان کے پاس ایک ایسا نیوٹرل پلیٹ فارم ہو کہ جہاں وہ ان پرابلمس کا سولوشن تلاش کریں. ایز اے پروفیشنل ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسی کنڈیوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, وہ سولوشنز اور پروپوزلز دیں جو ملک کو اس سچویشن سے نکال سکیں جس میں کہ ملک پھنسا ہوا ہے. وی ہیو سین ان دی پاور سیکٹر اوور دا ایئرس کہ بڑے بڑے پرابلمس ہیں. سرکولر ڈیٹ کا پرابلم ہے, مس مینجمنٹ ہے, فائنینشیل کرپشنس ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاور سیکٹر میں موجود ہیں. آج تک کبھی زندگی میں ہم نے واپڈا کی بیلنس شیٹ نہیں دیکھی ہے. مطلب اتنی پرانی آرگنائزیشن ہے, اینڈ اٹ واز ون آف دا فائنسٹ آرگنائزیشن واپڈا. ایسا نہیں تھا, 60s میں جب یہ بنی ہے تو لوگ کہتے ہیں اٹ واز ون آف دا فائنسٹ آرگنائزیشن. لوگوں نے اس آرگنائزیشنس کی چیزیں لی ہیں اور کاپی کی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان دا سیکٹر, تو اس وجہ سے جو ہے وہ بڑے بڑے ادارے جو تھوڑے سے تباہ ہوئے ہیں, واپڈا از ون آف دیم. ایز فار ایز دی عارف بھائی کا جو ہے, عارف بھائی بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ عارف بھائی اور میرا ساتھ جو ہے وہ شاید اب 40 سال پرانا ہے. He was my referee when I joined A. Ferguson and Company, and he was my referee till I joined my last job at Cement Pakistan Limited. So throughout, ان سے پوچھے بغیر بھی اور ان کے پوچھنے کے ساتھ میں ان کا نام استعمال کرتا رہا ہوں. تو عارف بھائی کبھی آپ کو پتہ نہیں چلتا اور کبھی پتہ چل جاتا. So I use his name as a referee in almost all my CVs. اور جہاں جہاں میں نے کام کیا تو ان کا نام ایز اے ریفری میں نے استعمال کیا. کہنا یہ کہ if you look at the history of our community and the Gujarati community as a whole, irrespective of whether they live on this side of the border or on the other side of the border, you will find some of the finest examples of growth, individual brilliance, جو کہ convert ہوئی institutional brilliance میں. Now, if you look at the career of even Arif Bhai over the last 40-50 years, from a small stock brokering business to become the icon of the business community is not a joke. It's a miracle, I believe.
सिमिलरली जैसे हम समटाइम्स देखते हैं इंडिया में लोग बड़ी जो है ना आजकल फिल्में भी बनती हैं खैर, और बड़ी स्टोरीज बॉलीवुड वाले शेयर करते हैं हमारे साथ कि देखिए जी ये हमारा आइकॉन है, ये हमारा आइकॉन है. हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, लोग बड़े हम्बल हैं. मतलब हमारे तो काफ़ी स्टार वर्ड्स की कभी को बुक्स ही विचार नहीं लिखी गई है. बट इफ यू लुक एट द सक्सेस स्टोरीज विच वी हैव इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर अनबिलीवेबल. लोगों ने बड़े छोटे से कारोबार शुरू किया एंड द बिजनेस बिकेम ह्यूज, both in terms of values and in terms of contributions to the national exchequer. And the main reason that Pakistan survived against the economic assault after 1947 was those businessmen जिन्होंने अपने अपने businesses पाकिस्तान में shift किए, शुरू किया, और उन्हीं से success stories फिर निकलती गई. I think Arif Bhai is one of them. From a very humble beginning to become a chairman of a conglomerate which a diversified interest in investment banking, fertilizer, cement, real estate is unbelievable. I think जो REIT है आरिफ भाई का, वो शायद इंडिया में भी अभी तक REIT उस फॉर्म में नहीं है. एजाज would confirm me. It was the first kind of REIT or it's the first kind of document जो कि in our part of the world जो है ना वो invent हुआ. And this is what I have observed about Arif Bhai. He's a patient listener, but in the meantime, his ideas challenge the professionals. और वो challenge होता है product develop करने का. और वो product develop basically entrepreneur जो है वो vision और idea देता है, और we as a professional उस product को develop करते हैं. Now REIT is one example. पाकिस्तान में आज आप देख लें क्लिफ्टन या किसी भी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट लेके बिल्डिंग बने तो पता चला जी 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है. So you can imagine the kind of wealth which is surrounding around us, and undocumented. ना उनका GDP में कोई contribution होता है, ना कभी कोई consider करता है उनका GDP में contribution. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कभी हाउसवाइफ की जॉब जो है वो जीडीपी में काउंट नहीं होती. हम लोगों की तो हो जाती है जीडीपी में काउंट, कि सुबह घर से निकलते हैं, काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, शाम को घर आते हैं. बट लुक एट द वर्क दैट द हाउसवाइफ्स आर डूइंग अनअकाउंटेड फॉर. तो रियल इस्टेट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है. और जब रीट आया आरिफ अभी रीट्स, और हमने एक प्रेजेंटेशन जो एजाज ने उस वक्त हमारे सामने की थी, इट वॉज एन आई ओपनर. एंड बिलीव मी, several people thereafter took that presentation from me, not from Pakistan, but also abroad. लोगों का इतना बड़ा इंटरेस्ट आया उस एक प्रोडक्ट में. तो यू कैन इमेजिन कि कितने आइडियाज़ हैं जो शायद हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और अगर उनको एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाए और प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए प्रोफेशनल्स का, तो दीज आइडियाज़ कैन डू वंडर्स, नॉट फॉर द इंडिविजुअल हिमसेल्फ but for the country. Few of our friends are there from overseas. Zubair हैं इधर सऊदी अरब से हैं, and I am sure अगर आप इनसे मिलें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बाद में बहुत बड़ी चीज़ हो गई. अब तो खैर स्टार्टअप का ज़माना है तो आइडिया ही सेल हो रहे हैं. तो REIT इज़ वन काइंड ऑफ दैट आइडिया. तो जो आरिफ भाई के साथ मेरी पिछले 35-40 साल की एसोसिएशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रही, I always found him extremely humble and always a listener to the ideas, and always send the challenge to the professionals कि इस idea को convert करें आप. And I think that's one thing which उनको आज इस चीज़ ने जो है यहाँ तक पहुँचा दिया. तो आरिफ भाई, apart from your corporate and philanthropic activities, we are extremely delighted. Government of Pakistan as usual 20 साल लेट है इस काम में. तो मतलब हमारे मुल्क में तो जनरली लोगों को बाद मर्गी अवार्ड दिए जाते हैं. आरिफ भाई, वी आर फॉर्चुनेट, वी आर सीइंग यू विद दिस अवार्ड राइट नाउ. ठीक है. और द पॉइंट इज दैट अगर पिछले 20 साल में या 30 साल में आप देखें स्टॉक एक्सचेंज की हद तक जो आरिफ भाई का कंट्रीब्यूशन था, फ्रॉम आउटक्राई सिस्टम टू द कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम, formation of the central depository and national commodity and the national clearing,
तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो अगर आरिफ भाई अपने टेन्योर में ना करवाते तो शायद इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मुल्क में क्रिएट ही ना होती। ये एक और एंगल है एंटरप्रेन्योर का। इस मुल्क में तो खैर पैसा कमाना थोड़ा सा जुर्म बन गया है आजकल, जो पिछले 5, 8, 10 साल में लोग शायद पसंद नहीं करते पैसा कमाने वाले को। बट लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशंस that these people are doing to the economy. और सबसे बड़ा single most contribution for us, Mohammad Ali, single most contribution of these stalwarts is providing direct and indirect employment. एक इंडस्ट्री लगने से दसियों हजारियों एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। तो आई थिंक वी शुड वैल्यू these entrepreneurs, and today's one part of today's event is basically, as a professional we feel that they are our employers, they are our prospective employers even, और हमें उनको उनकी सर्विसेज को वैल्यू करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कितना ही लेट क्यों ना करे, we should not be late enough. Second is, of course, Muhammad Ali, at a very young age, he is picking up a challenge of managing the most difficult ministry. It is my utmost conviction, and I am sure जिन्होंने भी मोहम्मद अली को अपॉइंट किया होगा उन्होंने ये चीज़ जहन में रखी होगी कि सिर्फ मेमन ही जो है ना वो ऐसी चैलेंजिंग मिनिस्ट्री ले सकता है, वरना तो हमने इस मिनिस्ट्री में नाम बिगड़ते भी देखे, राजा रेंटल, ये वही मिनिस्ट्री थी। मगर इट इज़ माई अटमोस्ट कन्विक्शन कि ऐसी मिनिस्ट्रीज को सिर्फ वही लोग हैंडल कर सकते हैं जिनका बिजनेस एक्यूमेन हो, जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हों, जो कंपनियों को जानते हों, जो सिस्टम को जानते हों कि ये कंपनियां कैसे चलेंगी और ये सिस्टम कैसे बाहर निकलेगा उस भंवर से जिसमें वो फंस चुका है। तो मोहम्मद अली, आई एम श्योर, इज यंग, ब्रिलियंट, डायनामिक, वी नो हिम फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। बहुत सी कंपनी, अगेन बाय बॉर्न एंटरप्रेन्योर मोहम्मद अली। आई थिंक सिटी बैंक छोड़ने के बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप ही की और कंपनीज बनाई और आगे बढ़े। तो या तो सारे मोहम्मद अलीज में ये ब्रिलियंस है, फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना टू मोहम्मद अली टब्बा टू मोहम्मद अली, या तो ये है, इस नाम में कुछ है, ठीक है ना, कि ये सब ग्रास रूट से उठते हैं और ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना जी। तो कोई ऐसी चीज है जो इन नामों में है, एंड वी शुड वैल्यू दैट। मैं थोड़ा सा पिछले दिनों देख रहा था, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो पार्डन माय लैंग्वेज, थोड़ा सा खवातीन भी बैठी हैं। 40 साल पहले इंडिया को दुनिया जानती थी लैंड ऑफ कामासूत्रा, इससे आगे इंडिया को कोई नहीं जानता था। टुडे इंडिया इज नोन फॉर टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर। इंडियंस के फूड प्रिंट्स पूरी दुनिया में आ गए हैं। हम दुबई में जाते हैं तो जो टैक्सी ड्राइवर हमें ले जाता है वो पाकिस्तानी होता है, मगर जिस ट्रेडर से हम मिल रहे होते हैं वो इंडियन होते हैं। नाउ लुक एट द डिफरेंस। जो ड्राइवर हमें होटल से उस ऑफिस पे लेके जा रहा है वो पाकिस्तानी है, मगर जिस आदमी से हम मिल रहे हैं ना, चाहे वो सिंगापुर में मिल रहे हैं, दुबई में मिल रहे हैं, कहीं और मिल रहे हैं, मोहम्मद अली बैठे हुए हैं, वो ग्लोबली मिलते हैं लोगों से। सीमेंट की ट्रेड की मैं बात करूं, एंड दीज ब्रेन्स आर इंडियंस, मोस्टली फ्रॉम इंडियन गुजरात, मोस्टली फ्रॉम इंडियन गुजरात। वो लंदन जाएं, वो बैंकिंग में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, वो ट्रेडिंग हाउसेस में बैठे हुए हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? In the last 40 years, they invested on their human resource, perhaps on their educational institutions, and they converted their human resource into their power. वरना 1.5 अरब की आबादी को डेमोक्रेसी में कंट्रोल करना आसान नहीं है। हम 25 करोड़ की आबादी में घबरा जाते हैं और नहीं संभाल सकते किसी भी वजह से। But with 1.5 billion people in a democratic environment, converting them from their weakness to strength, I think it's commendable. और ये इंडिया में किसने किया? ये इंडिया में उनके एंटरप्रेन्योर्स ने किया, उनके किसी और ने नहीं किया, उनके एंटरप्रेन्योर्स ने किया, और उनके एंटरप्रेन्योर्स ने उस इकोनॉमी को उठा दिया। कोई नैब का केस नहीं बनता,
ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا, انٹرپرینورز نے اٹھا دیا. ہماری کیپٹل مارکیٹ شاید 5 یا 6 کے پی پہ گھبرا جاتی ہے, وہاں لاس میکنگ کمپنیز کے 25 کے پیز ہیں. عارف ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ویلیویشنز چینج کر دی انہوں نے دنیا میں, کہ ویلیویشنز چینج کر دی. اکنامک پاور ہاؤس بن گیا ہمارے سامنے لاسٹ 30-40 ایئرس میں. اٹ واز نتھنگ 40 ایئرس بیک. مطلب 2005 میں نے انڈیا میں کسی کو 1000 روپے کا نوٹ دیا تو بیچارہ میرے پاؤں میں گر گیا ٹپ میں. بٹ ٹوڈے آل ٹوگیدر چینج. کافی ہمارے دوست اوورسیز ہیں, کینیڈا سے بھی آئے ہوئے ہیں ایک دو دوست, تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ ان کے جو فوٹ پرنٹس ہیں ان دا مڈل ایسٹرن مارکیٹس, جو کہ پرائمریلی ہماری مارکیٹس ہوتی تھیں, اب وہ آہستہ آہستہ سلپ ہو گئی, ہم سے سلپ ہو گئی. تو وی نیڈ پرہیپس ہنڈریڈس آف عارف حبیبs, ہنڈریڈس آف محمد علیز اینڈ مقصود بھائی اینڈ رشید بھائی sitting there. Can you come ahead, sir? تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, اور پھر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پرہیپس ہمیں تھاؤزنڈز آف محمد علیز کی ضرورت ہے پیچھے, جو ان کو سپورٹ کریں اور ہماری اکنامی کو ایک نئے لیول پہ لے جائے. یہ جو جملے ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں نا کہ جی پاکستان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, یہ مطلب اب ریالٹی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ضرور دیا ہے, مگر وہ استعمال تو ہم ہی نے کرنا ہے نا, کہ ہم ہی نے کرنا ہے نا, کسی اور نے تو آ کے نہیں کرنا ہے نا. ہم ہی نے وہ ریسورسز کو مینیج کرنا ہے اور پروفیشنلی افیکٹولی مینیج کرنا ہے. 55 روپے کا یونٹ کا بل آیا ہے محمد علی بھائی اس مرتبہ گھر میں, اور بیگم سے میرا جھگڑا ہو گیا, تو 14 روپے کا یونٹ 3 سال میں 55 روپے کا ہو گیا. مونس بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ابھی اٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو پرابلم یہ ہے کہ ایشوز ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ دین وی ہیو دا بریلینس, اینڈ موسٹ آف دا بریلینس از سیٹنگ انڈر دس روف ایٹ دا مومنٹ. With these words, sir, I again welcome all of you, and I'm extremely grateful to my sponsors who are supporting me in conducting such event. Thank you very much. Thank you, Irfan. I think you conveyed from your heart about the Arif Bhai and all the Bhai. ایک بات ایک اور بھی عارف بھائی کے حوالے سے کہ ہی از اے گڈ کرکٹ پلیئر آلسو, اینڈ کچھ ویک پہلے میرا جانا ہوا نیا ناز آباد میں. آئی میٹ وتھ ہز سن سمت فار بزنس, اینڈ سمت ٹول می کہ عارف بھائی ہر سنڈے کو یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں ریکویسٹ کروں گا عرفان صاحب سے کہ ایک ایم پی ایف کی ٹیم بنائیں کرکٹ کی, اینڈ وی گو ٹو دا نیا ناز آباد کرکٹ اسٹیڈیم اینڈ ایک میچ پلے کریں ہمارے بھائی کے ساتھ. ریگارڈنگ محمد علی فیئر منسٹر, نو ڈاؤٹ ہی از ویری کریجیس اینڈ ہی ٹیکس اے چیلنج. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ون ٹائم دین ہی واز دا چیئرمین آف دی ایس سی سی پی. کافی چیلنج لیے اور لوگوں کو بڑا ٹف ٹائم دیا. ایک مجھے ایونٹ پتہ ہے ان کا کہ ہی اسٹیبلش اے ریفارم کمیٹی فار دا نان بینکنگ سیکٹر, اینڈ ہی واز ویری کین ٹو ڈیولپ دا نان بینکنگ. اور یہ ایک پہلے چیئرمین تھے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا, اور اس پہ کافی پیش رفت ہوئی اینڈ اس سے بڑا فائدہ ہوا. تو آئی تھنک محمد علی آلسو ویری courageous and take the challenges, and we have the good of inshallah with his expertise jo issues ہے power sector کے وہ حل ہوں گے. Now I'm inviting our speaker Mr. Parvez Abu Bakar, chairman of the strategic advisory board of the MPF. Parvez bhai is by profession he is an engineer. He is with this profession since last 30 years. He is the strong pillar of the MPF, like other strong pillars like Kader Bhai, Jabbar Bhai, Ashraf Bhavani Sahab. He remained as a joint secretary, he remained the secretary of the MPF, he remained the president also MPF, and very keen for the development and the image building and the way forward of the MPF.
ہمیشہ جو ہے وہ ایم پی ایف کے حوالے سے جو ہے گروتھ کے حوالے سے پروموشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وین آئی واز دی پریزیڈنٹ آف دی ایم پی ایف تو یہ میرے مینٹور تھے, بڑا گائیڈ کیا اینڈ آئی ریئلی obliged کہ ان کی ہیلپ ہمیشہ رہتی ہے ہمارے ساتھ. تو پرویز بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے آنر ہے عرفان بھائی, آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا ہے جو میرے ہارٹ سے اٹیچ ہے ہمیشہ. میمن پروفیشنل فورم کیوں اٹیچ ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں, لیکن سم تھنگ انگریوڈ ان مائی ہارٹ بیسیکلی. وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن کی ڈاکومنٹریز بنی, جن کے بارے میں ٹائٹل تھا میں نے پاکستان بنتے دیکھا. تو میں نے ایم پی ایف اپنے بزرگوں میں بنتے ہوئے دیکھا. یعنی مائی مامو, مائی انکل ہی واز مائی مینٹور, ان سے ہی سب کچھ سیکھا. تو وہ فاؤنڈنگ ممبرس میں سے تھے مینیجنگ کمیٹی میں انیشیلی ایم پی ایف میں. عبد القادر مراج والا وتھ غفار بلو صاحب, ابراہیم قاسم صاحب, پروفیسر مجید میمن. تو اس وقت آئی واز لائک اراؤنڈ 19 ایئرس, پرابلی 18 ایئرس. اور میرے ماموں کی اچھی بات تھی کہ وہ بات چیت کرتے تھے, بیٹھ کے سمجھاتے تھے کیوں بن رہی ہے ایم پی ایف, کیا بن رہی ہے. سلیم بھائی بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل انیشیل ممبرس میں سے ہیں. 85 آئی تھنک فارمیشن تھی اینڈ سلیم بھائی واز ان دا فرسٹ کمیٹی. تو ہم نے اس وقت, یعنی ہم نے خود تو نہیں بنایا مگر ہم نے بنتے ہوئے ضرور دیکھا ایم پی ایف کو. بہت ارریلیونٹ ٹاپک ہے آج کی اسپیچ کے لیے, بیکاز کہ ہم تو آج بیسکلی آنر کرنا ہے محمد علی کو, مین مقصد تو یہ ہے. بٹ آئی ول ٹیک دس تھنگ این اپرچونیٹی کہ ہم ایم پی ایف کو آپ لوگ کے سامنے رکھ سکیں کہ ایم پی ایف ہے کیا, کرتی کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو یقینی طور پہ پتہ ہے. تھوڑا سا میں ہلکا سا ڈیپ جانا چاہوں گا, شارٹلی جانا چاہوں گا, بہت لمبا نہیں کرنا چاہوں گا اس چیز کو. تو ینگ ایج میں ایم پی ایف بن رہی ہے, کیوں بن رہی ہے, سن کے 85 میں ایم پی ایف بنی جب میں این ای ڈی میں انٹر ہوا تھا. یعنی میرا سفر پروفیشنل کا سٹارٹ ہوا تھا. اور ممبر بننے کے لیے اوبیسلی مجھے 4 سال مزید گزرنا تھا اس سے کہ پاس آؤٹ ہوتا پھر ممبر بنتا. تو میں نے ان سے جو سیکھا, جو دیکھا کہ جو بنانے کا پرپس تھا, اس کا ایک مین پرپس تو یہ تھا کہ جو ینگ پروفیشنلز میمن میں ہیں, جو آلریڈی جا چکے ہیں پروفیشنلز کے اندر, ان کو گائیڈ کیا جا سکے, کیونکہ وداؤٹ گائیڈنس آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے. سیکنڈ, ہم کمیونٹی کو ایکسپریس کر سکیں, ملک کو ایکسپریس کر سکیں کہ ہماری کمیونٹی کا بزنس ایکیومن تو ہے الحمدللہ, سالوں سے ہے, صدیوں سے ہے. ہم پروفیشنلز بھی اسی لیول کے ہیں اور اچھے پروفیشنلز ہیں, اور اگر ہم پروفیشن میں گئے تو ہم نے وہاں بھی ایکسل کیا ہے. تو یہ 2 مین آبجیکٹیو تھے کہ, اور تھرڈ کہ جو بچے ابھی کمیونٹی میں پروفیشنل ایجوکیشن میں نہیں آئے ہیں ان کو لایا جا سکے تاکہ وہ بھی اسٹار بنے, اپنی فیملیز کو اپ کر سکیں. ضروری نہیں کہ ہر آدمی بزنس مین بن جائے گا, تو پروفیشنلز بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں. اور پروفیشنل آئی تھنک جو ہیں وہ مین کنٹریبیوٹر بھی ہیں انٹرپرینرشپ کے اندر, کیونکہ وہی ورکنگ فیول ہوتے ہیں مینلی, وہی گرو کرتے ہیں چیزوں کو. ساتھ ساتھ جو ویژنس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ٹیم اپ کر کے کرتے ہیں. تو یہ تو کچھ مین آبجیکٹیو تھے. اور ایک میں نے جو آبجیکٹیو ان سے اس وقت سیکھا کہ اس وقت میڈیا اتنا کامن نہیں تھا, تو جو ہماری جنرل کمیونٹی تھی ان کو بہت سارے پروفیشنز کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا تھا. میڈیکل کے چیلنجز کیا ہیں, ٹیکسیشن کے چیلنجز کیا ہیں, اکاؤنٹنگ کے چیلنجز کیا ہیں. تو ایک جنرل اویئرنیس کے لیے بھی پروگرام کی سیریز چلتی تھی. اور اس کے بعد اگر آگے چلتے ہیں تو جو پروفیشنلز تھے ان کی باڈیز کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سی پی ڈی کی, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ اتنے آورس پورے کریں گے, تو ان کو بھی ملتی تھی اپرچونیٹی. اور ایک جو بہت بڑا آبجیکٹیو تھا جو ہم بہت کم اچیو کر سکے, ہمیں کرنا چاہیے تھا, وہ تھا نیٹ ورکنگ امنگ دا پروفیشنلز اور نیٹ ورکنگ امنگ دا بزنس کمیونٹی لیڈرز. ہم نے کی ایسی اپرچونیٹیز, مگر 10, 12, 15 کی ہوں گی پچھلے 37 ایئرز میں. آئی تھنک میں کیسے میں 100-200 کرنی چاہیے تھیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ بزنس کمیونٹی ہمارے بارے میں لرن کرتی, ہمارے لوگوں کے بارے میں لرن کرتی کہ ہمارے پاس بھی الحمدللہ بہت میمنوں میں اسٹارس موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر سکتے ہیں. بٹ ہوپ فلی اٹس نیور ٹو لیٹ, ان شاء اللہ فیوچر از آلویز دیئر. ونس یو تھنک از دا ڈے ون فار یو از ڈے ون فار یو. تو یہ سب کچھ پلیز ایگزیکٹلی گریٹ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اٹس ایکچولی گریٹ ٹو ہیئر. اچھا, تو اب یہ تو
ओके ओके अच्छा, ये तो सारी एमपीएफ की स्टोरी थी. एमपीएफ इन चीज़ों पे काम करती रही, एमपीएफ इन चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह अब काम भी कर रही है. लेकिन अब चैलेंजेस थोड़े से ऑब्वियसली चेंज हो रहे हैं, और जो चैलेंजेस चेंज हो रहे हैं तो नेचुरली हमें उनको भी अब काउंटर करना है, उनको भी एड्रेस करना है. तो हमें दिख रहा है कि हमारी मेमन कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा डिफ्यूज़ हो रही है. मे बी आई एम रॉन्ग, मगर लगता है देख करके वो जो प्रोफेशनल बच्चा नया आ रहा है, इज़ मोर इंक्लाइंस टूवर्ड्स एन ईजी जॉब, और वो एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस लेने को इतने आराम से तैयार नहीं हो रहा अनलेस कि वो उस माहौल में बैठा हुआ हो. तो लास्ट जब शोएब थे तो एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया विच वॉज एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप फॉर पीपल लेसर देन 20 years एज. तो ये वो behalf and wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Paresh Saab. You rightly said कि entrepreneurship and the skill set को हमें develop करना है. In my tenure, we did one workshop on the entrepreneurship. Adil Darwish साहब यहाँ शायद आए थे, वो one of the trainer of that workshop. उसके बाद वो वर्कशॉप आगे नहीं बढ़ सकी, एंड आई होप कि इसको फर्दर हम इंगेज करेंगे और आगे बढ़ाएंगे. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एंड हम ये फील करते हैं कि हमारे जो यूथ है ज़्यादातर जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप के बजाय छोटी मोटी जॉबों में चले जाते हैं. दूसरा एक बड़ा काम स्किल सेट का है, और स्किल सेट के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा. आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन दी ऑल पाकिस्तान मैनेजमेंट फेडरेशन के एजुकेशन बोर्ड में. वहाँ भी हम ये काम कर रहे हैं कि हमारे यंग जो यूथ है उसमें स्किल सेट को डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ इसकी बड़ी डिमांड है आजकल, पर्टिकुलरली आईटी के. तो मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बगैर जो है वो साथ जो है वो की है, और मार्केट डेवलपमेंट के लिए साथ मिल के जो है वो काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पीरियड बड़ा गोल्डन पीरियड था. और बड़ा इनसे जो अच्छी चीज़ है उनमें कि हम ये ओपन माइंडेड होते हैं और मेरिट पर चीज़ों को जो है वो देखते हैं. तो यहाँ भी उन्होंने बड़े स्मार्टली चीज़ों को हैंडल किया. सबको जो है वो पहले मौत दिखाई टीवी वगैरह में आके, और मौत दिखा के उन्होंने कहा कि नहीं, बगैर उसके बढ़े प्राइसेस जो है वो तो काम नहीं चलना है. और कुछ थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें मौत तो नहीं दो, लेकिन ये कि बुखार दे दो. तो बुखार पे उन्होंने राज़ी जो है वो करवा लिया. एंड आई थिंक ये ऐसे डिसीशंस हैं कि जो पाकिस्तान में आई थिंक ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकती. और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, मुझे वो शायद खाकान अब्बासी कहते थे कि मैं यार जो है वो प्रपोजल लेके जाता हूँ, नवाज शरीफ साहब जो है वो टेबल पे रख देते हैं. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ कहते. लेकिन फिर वो कहते हैं कि भाई सब कुछ होगा लेकिन प्राइस नहीं बढ़ेगी. ये आप जो भी सॉल्यूशन लाओ, ये नवाज शरीफ साहब कहते थे खाकान अब्बासी साहब को. तो खाकान अब्बासी साहब कहते हैं मुझे कुछ नहीं है, अगर आप जो है या तो प्राइस बढ़ाएं या फिर आप खुद अपने गवर्नमेंट उसको जो है वो बेयर करे. तो हम हमेशा से बेयर करते रहे. बहुत सारे ऐसे फैसले हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टालती रही तो फिर ये IMF प्रोग्राम ने हमारे लिए सारे के सारे जो पुराने हमारे एरिया में जितने भी डिसीजंस थे वो अभी करवा दिए. तो इसी वजह से वो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, और बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट लोगों को जो है वो देनी पड़ी. लेकिन एक बात जो हमने देखी कि ये केटेकर गवर्नमेंट ने इतने टफ डिसीजन लिए, लेकिन पब्लिक ने कुछ शोर नहीं मचाया. तो पब्लिक भी जो है वो पॉलिटिशियंस को जो है देखकर शोर मचाती है. लेकिन ये कि उन्होंने प्रोफेशनल ने कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है अभी बहुत जो है ज़रूरत थी, और सब ने जो है उसको खामोशी से, इंडस्ट्री ने जिन लोगों का पास ऑन हो सकता था वो पास ऑन कर दिया, कुछ लोगों ने खुद एब्जॉर्ब कर लिया. बट ये ऐसे डिसीजंस हैं मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के फाइनेंसेस को जो है वो बहुत ही ईज़ ऑफ कर देंगे, और आइंदा वक्त आते हुए में चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगी. इस नज़र आती है, आप देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पिछले 3-4 महीनों से बड़ा पॉजिटिव जो है वो परफॉर्म कर रही है. एंड मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल ये स्टॉक मार्केट के लिए जो है वो अच्छे होंगे इसलिए कि एक तो वैल्यूज़ बहुत डाउन है, और हमारी कंपनीज़ की परफॉर्मेंसेस बहुत जो है वो बेहतर हैं, इम्प्रूव्ड हैं. और फिर जो इतना डिवैल्यूएशन हो गया है
تو جو انڈسٹریز تو ساری کی ساری جو ہے وہ ڈالر بیسڈ ان کی کاسٹ ہے. تو ڈالر کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تو ریپلیسمنٹ ویلیوز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اب یہ ان چیزوں کو دوبارہ لگانا جو ہے وڈ ناٹ بی ویری ایزی جب تک کہ ان کی صحیح جو ہے وہ ویلیوز نہیں ہوں گی. پھر بہت ساری کمپنیز نے بائی بیک جو ہے وہ شیئرز کیے ہیں. ان خود جو ہے وہ اسپانسرس نے شیئرز بہت سارے لیے. کارپوریٹس نے اس دفعہ جو ہے فینومینا ہوا ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ انویسٹمنٹس کی ہیں. تو جب یہ مارکیٹ جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ پھر بھی اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ شروع میں جو ہے مارکیٹ یہ ریئل جو ہے پرفارمنس ہے یا یہ ٹیمپریری پرفارمنس. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اور 5-10 ہزار پوائنٹ اور بڑھ جائے گا پھر ان کو جو ہے وہ خیال آئے گا کہ نہیں یہ تو جینوئن ہے. اور پھر جب وہ انٹر ہوں گے تو 20-30 ہزار پوائنٹس جو ہے مارکیٹ اور بڑھ چکی. اور محمد علی اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس سچویشن کو. تو اس میں میں جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ میمن پروفیشنل کا مشکور ہوں کہ انہوں نے عزت افزائی کی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایوارڈ تو شاید مجھے جو ہے مارچ میں ملے گا لیکن یہ ایوارڈ ہے جو آپ لوگ جو ہے وہ یہاں آ کر آئے ہیں اور آپ لوگ سب شامل ہوئے. آپ سے ملتے ہیں, آپ لوگ سب پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہی جو ہے ایوارڈ ہے. مجھے 2-3 روز پہلے مقصود بھائی کہہ رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا میرا ایوارڈ تو آپ کے دل میں ہے. تو وہ جو ہے میرے لیے ریئل جو ہے وہ ایوارڈ ہے. اینی ہاؤ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سب آپ لوگ جو ہے وہ دن رات جو کام کرتے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ہمیں ظاہر ہے یہ کام کرتے رہنا ہے. یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں ہم جو ہے وہ باہر بھاگ جائیں اور چلے جائیں گے اور پیسے باہر بھیج دیں. الحمدللہ پاکستان میں بھی جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیفیکلٹ پیریڈ آتے ہیں لیکن اچھے پیریڈ آ کے سارا میک اپ کر دیتے ہیں. میں ابھی دبئی میں تھا لاسٹ ویک تو وہ کہتے تھے کہ ابھی وہاں پرائسز کہتے ہیں بہت تیزی ہو گئی ہے, لیکن وہ کہتے تھے تیزی جو ہے وہ 2008 کے پرائسز بھی ابھی نہیں آئے. وہاں 2008 کے جو پرائسز تھے وہ بھی ابھی جو ہے اس میں بھی گیپ ہے تھوڑا سا. تو وہ تیزی بے شک ہوئی ہے لیکن پاکستان میں آپ 2008 کے مقابلے میں دیکھیں تو پرائسز جو ہے وہ بہت ہی کافی بڑھی ہیں. ابھی تھوڑی سی 1-8 سال میں 1.5 سال میں ذرا پریشر ہے لیکن جنرلی جو ہے وہ ویلیویشن جو ہے ٹھیک. تو اس طرح اسٹاک مارکیٹ کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی. تو ہم کو اپنی پاکستان کے لیے جو کمٹمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے اور ہمیں سب کو مل کے جو ہے وہ کام کرنا ہے. محمد علی ٹبا صاحب اتنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, اتنی جاب کریشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی جو اکنامک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ اکنامک ایکٹیویٹی کا جو بھی کرے اس کو آئی تھنک سپورٹ بھی کرنا چاہیے. اور محمد علی بھائی ویلتھ کریشن کو وہاں جو اسلام آباد کا کلچر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو امپروو کرنا پڑے گا کہ وہاں ویلتھ کریشن کو جو ہے وہ کوئی ناپسندیدہ فعل سمجھتے ہیں. تو ویلتھ کریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی اپنے ساتھ کوئی ساری انڈسٹریز لے کے تو نہیں جا سکتا. وہ تو اس کی ایک جو ہے لمیٹڈ لائف ہے, لیکن یہ جو ایک انڈسٹری بن جاتی ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار ہے, گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکسز کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ملتی ہے اور اس کے لیے جو بھی اس میں ایکٹیویٹی جو ہے ہو رہی ہے اس کو ہم سب کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں میمن پروفیشنل فورم کو انکریج کروں گا کہ جس قسم کی وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے اور جس قسم کے وہ سبجیکٹس پر جو ہے ڈسکشن کا انعقاد کرتی ہے وہ جاری رکھے اور اس میں اور لوگوں کو جو ہے اپنے اس میں شامل کرے. اس کے ساتھ میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے اور میمن پروفیشنل فورم کا بھی بہت مشکور ہوں. تھینک یو عارف صاحب. جو آپ نے بات کی کہ مائنڈ سیٹ وہ اسلام آباد جو ہے نا بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ مودی کے صاحب کی ایک اسپیچ میں انہوں نے بالکل یہ کہا تھا کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ
بٹوین دی پالیسی میکر اینڈ دی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں ڈسکنیکٹ ہے. اور یہ ڈسکنیکٹ جو ہے نا وہ پھر آپ کی جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں وہ آگے نہیں بڑھاتا. تو آئی تھنک ایک بڑی اچھی بات, آئی ہوپ کہ علی صاحب جو ہے نا اس کو کور کرنے میں کامیاب ہو. ناؤ آئی انوائٹ Honorable Federal Minister Mohammad Ali. He has the 30 years very rich experience of the entrepreneurship, government jobs. In the key position, he remained the chairman of the FCCP. He developed so many companies also. He remained on the board of directors of the several companies in New York Stock Exchange. I think he has no need of further introductions. So now will I invite Ali Saab to say something. Muhammad Ali, because he has come all the way from Islamabad just to attend this event. السلام علیکم ایوری ون. عرفان امان اللہ, پرویز ابوبکر صاحب, شعیب ابراہیم, حسین بھائی, محمد علی طبہ, مقصود بھائی, ظفر, باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب, بہت لوگوں کو ماشاءاللہ جانتے ہیں یہاں پر, سب کا نام لینا ممکن نہیں ہوگا. اسپیشلی میمن پروفیشنل فورم کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, آرگنائزرز ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں عرفان کا اور باقی لوگوں کا کہ مجھے یہاں پر بلانے کا. اور فرینکلی یہ میرے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ بہت ہی فخر کا باعث یہ چیز کہ اس محفل میں جہاں عارف بھائی کو ماشاءاللہ آنر کیا جا رہا ہے, اس کے اندر آئی ایم پریزنٹ, اور اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں. تو تھینک یو عرفان, تھینک یو ایوری ون. تو بیفور سیئنگ اینی تھنگ, آئی تھنک ہمیں عارف بھائی کے بارے میں کچھ باتیں کرنا ضروری ہیں, کیونکہ ہم پوری میمن کمیونٹی کے لیے بہت بڑا فخر کا مقام ہے, یہ بہت بڑا فخر کا مقام ہے کہ ماشاءاللہ گورنمنٹ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے. اور عارف بھائی کے بارے میں بہت ساری باتیں تو عرفان نے کر دی ہیں, تو بہت کم رہ گیا ہے کہنے کو, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید ابھی شیئر نہیں ہوئی ہیں, اینڈ آئی ایم ہیپی کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. لیکن اگر ہم عارف بھائی کا کیریئر دیکھیں, کچھ چیزیں دور سے شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی مشکل ہیں, لیکن رسک ٹیکنگ آسان کام نہیں ہے. اور رسک ٹیکنگ بھی وہ رسک ٹیکنگ, پاکستان میں بہت بزنسز نے پیسے بنائے ہیں ٹریڈیشنل طریقے سے, یا گورنمنٹ سپورٹ سے, یا سبسڈیز سے, اور چیزوں سے, لیکن کم بزنس مین ہیں کہ جنہوں نے آؤٹ آف دا باکس سوچا اور اہیڈ آف دا کرو سوچا. تو ہم تو عارف بھائی کے شاگرد بھی ہیں. جب میں اسٹاک ایکسچینج میں آیا 92 میں, تو عارف, حبیب, جہانگیر صدیقی, عقیل لیڈی, بشیر جان محمد, یہی نام تھے. اور ماشاءاللہ آج بھی ان میں سے بہت سارے نام ہیں اور عارف بھائی کا ہے. تو ہمیں تو ٹرین بھی عارف بھائی جیسے لوگوں نے کیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ بات ہے 96 97 کے, عارف بھائی کو بھی یاد ہوگی کہ ایک اس زمانے میں شاید 96 سے پہلے کی بات ہے, 94 95, اوپن آؤٹ کرائی ہوتا تھا اور فزیکل شیئرز ہوتے تھے. تو ایک سودا کیا تھا میں نے, ایک ٹرانزیکشن کی تھی, اور اس کی پھر ڈیلیوری نہیں کر سکے ہم. تو اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ نے ایک ٹرانزیکشن کر لی اور ڈیلیوری نہیں کی, تو سامنے والا جو پرائس مانگے گا اس میں آپ کو دینی پڑے گی. تو پھر اس کی جو آربیٹریشن یا میڈیشن جو بھی تھی اسلم بھائی کے ساتھ, وہ عارف بھائی نے کروائی تھی, ایس ایس آئل مل کی, مجھے یاد ہے آج تک. تو اور وہ جو بھی نقصان تھا بھرا ہم نے. تو اس وقت ہم 24 25 26 سال کی عمر تھی. تو عارف بھائی نے ایک بات کہی جب سب کچھ نمٹ گیا, مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے اسلم موتی والا سے کہا کہ آئی تھنک سارے لوگ میمن ہی ہیں تو آئی کین اسپیک ان میمن. کہا کہ تو اللہ جو شکر ادا کر کے سامنے میمن بچوں ہو. مجھے یاد ہے. تو دیٹ واز اے لیسن کہ یو ہیو ٹو آنر یور کمٹمنٹ. اٹ واز آنرڈ. اور پھر عارف بھائی کے اگر ہم کیریئر دیکھیں تو ماشاءاللہ اسٹاک بروکریج سے میوچل فنڈ, پھر بینک, فرٹیلائزر, اسٹیل, ریٹ, ڈالمن اور باقی چیزیں, یہ کافی اہیڈ آف دا کرو تھی. مجھے یاد ہے کہ کبھی ہم بزنس کو کرتے تھے, 2000 میں ہم نے جب ان باکس بنائی, تو اس زمانے میں تو آئی ٹی کا اتنا وہ ٹرینڈ تھا نہیں. تو لوگ کہتے تھے کہاں پیسے ڈال رہے ہو,
تو وہ ایک ہوتا ہے. تو آئی ایم شیور عارف بھائی نے بہت بار فیس کیا ہوگا یہ کہ لوگوں نے کہا کہاں پیسے ڈال رہے ہو, بٹ جب ریٹ انہوں نے بنایا یا میوچل فنڈ بنایا تو باقی کنٹری سے بہت آگے کی سوچ تھی ان کی, اور آج ماشاء اللہ گاڈ از ریوارڈنگ. بٹ ایک چیز جو مجھے ہائی لائٹ کرنی ہے, بزنس بہت لوگ کرتے ہیں اور اچھا برا وقت آتا ہے یہ بزنس کے اندر. کم لوگ ہیں آئی تھنک کہ جو انہوں نے ہمیشہ اپنے تمام کمٹمنٹس آنر کیے ہیں, دیٹس انٹیگریٹی. 2008 جو تھا وہ بہت برا وقت تھا بہت لوگوں کے لیے, ہمارے لیے بھی تھا لیکن وہ سائز کم تھا. تو عارف بھائی کے لیے بھی آئی تھنک اٹ واز اے ڈیفیکلٹ پیریڈ. کم بزنس مین ہیں ہمارے ملک میں جنہوں نے وہ مشکل وقت اپنی ایسٹس بیچ کر اپنے سارے کمٹمنٹس آنر کیے, اینڈ عارف بھائی واز ون آف دم. تو یہ ہم سب کے لیے لیسنز ہیں. عارف بھائی از اے رول ماڈل فار آل آف اس. تو تھینک یو عارف بھائی فار بینگ دیئر فار آل آف اس. اور اب تھوڑی سی بات میمن پروفیشنل فورم کی کر لیں. آئی تھنک ہم لوگوں کو شاید, مجھے اس لیے تھوڑا سا اندازہ ہے, آئی ایم شیور بہت لوگوں کو اندازہ ہوگا, لیکن مجھے شاید اندازہ اس لیے ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں میمن پروفیشنل فورم کا ایکچولی جو امپیکٹ ہے وہ دیکھا ہے. اور وہ کیسے دیکھا ہے, جب میں 87-88 میں 86 سے 90 تک 4 سال آئی بی اے کی ڈگری کی تھی میں نے, تو ویمن پروفیشنل فورم نے مجھے 2 سال اسکالرشپ دی تھی. تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں ہماری ایک سیمسٹر کی فیس ہوتی تھی 2500 روپے, سال کی فیس تھی 5000 روپے, جو شاید آج 7-8 لاکھ روپے ہو گئی ہے. وہ 5000 روپے سال کے جو 2 سال میں پروفیشنل فورم نے دی. میرے انٹرویوز ہوئے تھے, ایک سسٹم تھا, آئی کیم, میرے انٹرویوز ہوئے پراپر, پھر وہ ہر 6 مہینے بعد وہ ہم اپنی مارک شیٹ دیتے تھے, ٹرانسکرپٹ, اور 2500 روپے ریلیز ہوتے تھے. اٹ واز ویری گڈ سسٹم. تو 2 سال 4 سیمسٹرس کی میری فیس ویمن پروفیشنل فورم نے بھری, اسکالرشپ دی تھی مجھے. اور امپیکٹ آپ کے سامنے ہے, اللہ نے آج ایک عزت دی ہے. تو جو جرنی پرویز بھائی کے والد نے یا حسین بھائی صاحب نے یا باقی لوگوں نے شروع کی تھی, تو آئی تھنک آئی ایم شیور اور بہت لوگوں کو بینیفٹ ہوا ہوگا. سو دس از دا امپیکٹ. اور ہماری میمن کمیونٹی کے لیے اس گورنمنٹ میں بہت فخر کا مقام ہے کہ میرے علاوہ یونس ڈاگا صاحب, ارشد ولی محمد صاحب, 3 لوگ ہیں. تو ہماری کمیونٹی میں پوٹینشیل تو پتہ ہے کتنا ہے. اور آئی تھنک کہ تھوڑا سا ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ تھوڑا سا ایکسپوجر بھی ہوا ہے سرکار کا بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کا بھی, تو 1-2 تھاٹس پہ شیئر کر لوں. خواہش تو ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم سب کنٹریبیوٹ کریں ویمن پروفیشنل فورم کے اندر, اور وہ جو کہ اتنا شاید کنٹریبیوٹ میں ایٹ لیسٹ نہیں کر سکا جو کہ مجھے کرنا چاہیے. لیکن جو میں نے کچھ کمیونٹیز میں دیکھا ہے, اسپیشلی ہمارے ملک میں آغا خان کمیونٹی کو ہم دیکھتے ہیں, تو جو پاور آف آرگنائزنگ ہے, آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. the power of organizing, the power of systems, the power of structure. ابھی کچھ عرصے پہلے ہماری منتھلی جماعت نے آل پاکستان ویمن فیڈریشن نے بلایا تھا, تو وہاں پر بھی آئی ٹچڈ اپون دس کہ ہم لوگ بہت بکھرے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو, اینڈ somebody will have to take the leadership from the community or some people. But I think جو power of organizing ہے, that will give us a lot of strength, and that is something that we need to think about, I think. ایک اور چیز جو ہے وہ ہے پاور آف مینٹورشپ. گلوبلی اگر آپ دیکھیں, ایون ویسٹرن کنٹریز میں جو بہت ڈیولپ کر چکی ہیں, لیکن وہاں بھی سٹیز نے ایسے فورمز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو بزنس کرنا ہے, کسی کو ایجوکیشن کرنی ہے, تو وہاں پر مینٹورز ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں. اور ہماری کمیونٹی میں ہر کوئی تو فائنینشلی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا, لیکن بہت لوگ آئی تھنک والنٹیئر کر کے ٹائم کے تھرو کنٹریبیوٹ کریں گے. میں جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں نے 2001 میں اسٹاک ایکسچینج چھوڑ دی, 7-8 سال WI چلا کے چھوڑ دی. 2 سال بعد مارے کھا کے پھر اسٹاک ایکسچینج آئے, پھر چھوڑی, پھر کچھ اور کیا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر وہاں پر کوئی گائیڈنگ فگر ہوتا, کوئی مینٹور ہوتا, کوئی سینئر انسان ہوتا جو ہمیں بتاتا, جس نے اچھا برا وقت ہم سے زیادہ دیکھا ہوتا, اس میں وزڈم ہوتی, تو شاید میرے فیصلے تھوڑے فرق ہوتے. گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ, بٹ آئی تھنک کہ ہماری نئی جنریشن کے لیے وہ مینٹورشپ بہت ضروری ہے. سو آئی تھنک three powers which I want to share is the power of organizing, the power of mentorship, and third is the power of women. I think ہماری کمیونٹی میں عورتیں ابھی بہت پیچھے ہیں. یہاں ماشاء اللہ ہیں کچھ,
بٹ آئی تھنک دا پاور آف ویمن از ویری ویری امپورٹنٹ. جب ہم دیکھتے ہیں اور کمیونٹیز میں تو ان میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے بچیوں کو, اس کے بعد ان کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد جو فیملی یونٹ جو بنتا ہے اور جس طریقے سے گروتھ ہوئی ہے, شاید ہماری کمیونٹی میں تھوڑا اس کے اندر اور دھیان دینے کی ضرورت ہے. لاسٹلی میمن پروفیشنل فورم آئی تھنک بہت اچھا کام کر رہی ہے ایجوکیشن کے اندر, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید سوچنا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں ہم کن چیزوں پر فوکس کریں گے. اب دنیا میں جو بہت ساری ویلتھ کریشن ہوئی ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہوئی ہے, پاکستان میں بھی ہوئی ہے, ہم سب سسٹم سے واقف ہیں, لیکن آئی تھنک ابھی پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل باقی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. ابھی ہم نے بہت ہی کم کام ہوا ہے. ہم جب اور ملکوں میں جاتے ہیں, اور آپ میں سے بہت لوگ گئے ہوں گے, تو وہاں پر کیش ہارڈلی استعمال ہوتا ہے. اٹس کریڈٹ کارڈ, اٹس موبائل پیمنٹ, اٹس بار کوڈ, اٹس روبوٹکس. تو آئی تھنک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ بہت پوٹینشیل ہے. تو میمن پروفیشنل فورم کے لیے میرے پاس میرا خیال ہے کہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ اگر ہم اپنی ایجوکیشن میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اگر وہ بڑھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کسی بھی انٹرپرینورشپ کے لیے فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی فائنینسنگ کے وہیکلز ہیں نہیں, بینکس اتنے آرام سے لینڈ نہیں کرتی ہیں فار اے نیو انٹرپرینور. اور ہمارے کمیونٹی میں ماشاء اللہ بہت لوگ فلانتھرپی کرتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں, تو اس کو بھی اگین آرگنائز کرنا ہوگا. تو آئی تھنک کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک فلرشنگ کمیونٹی بنیں, تو آئی تھنک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, ایجوکیشن میں ہمارا فوکس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ساتھ ساتھ کوئی فائنینسنگ وہیکل جو کہ میمن پروفیشنل فورم اس میں لیڈ لے سکتا ہے, وچ ول لیڈ ٹو انٹرپرینورشپ. آئی تھنک کہ یہ چیزیں ہمیں تھوڑی سی سوچنی چاہیے, اور اس کے اندر جو ہیلپ ہم کر سکتے ہیں اسلام آباد میں یا مجھ جیسے اور بہت سارے لوگ ہوں گے, دے ول لو ٹو کنٹریبیوٹ ان دیٹ. لاسٹلی بجلی کا بل, وہ شاید عرفان نے کہا تھا 55 روپے ہے پر یونٹ. میرا اپنا بیٹھے ہوئے مونس بیٹھا ہوا ہے, ہاں تو مونس کا قصور ہے نہیں, مجھے تو 3 مہینے ہوئے. لیکن بجلی ڈیفینیٹلی مہنگی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اس میں ایک چیز جو کیٹیگر گورنمنٹ نے کی ہے, اور اس میں تمام اداروں نے بہت ہی ایفرٹ کی اس کے اندر, وہ بجلی کی چوری کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے. پاکستان میں میرا نہیں خیال اس طریقے سے پہلے کبھی اتنا کریک ڈاؤن ہوا ہے چوری کے اوپر, اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں. آج تک کے جو فگرز ہیں, ہمیں جو کیش ریکوری ہوئی ہے, اس کے علاوہ جو ان مہینوں میں جو لاسز ہوتے ہیں یا ریکوری نہیں ہوتی, ہم جب سارا امپیکٹ دیکھتے ہیں تو تقریباً 46 سے 48 بلین تک کا امپیکٹ ہوا ہے پچھلے کوئی 1-1.5 ماہ کی کیمپین سے. اب یہ کیمپین انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارا پلان ہے کہ چلتی رہے گی. ہم اس میں اور امپرومنٹس لائیں گے. ہم کچھ لاز میں بھی چینج کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں وہ مجھے نہیں معلوم تھا, لیکن معلوم چلا کہ اگر کوئی موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے لاکھ روپے کی تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. بجلی کی چوری اگر 10 لاکھ کی ہوتی ہے تو ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے. یہ دے آر فلاز. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور لیکن یہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں وہ ایک فار ایور نہیں ہو سکتے. آپ یہ کل کو کیئر ٹیکر جائے گی, کوئی اور سیٹ اپ آئے گا, وہ کریک ڈاؤن اس طریقے سے ہوگا نہیں ہوگا, وی ڈونٹ نو. تو اس میں پالیسی انٹرونشنس کی ضرورت ہے فار شیور. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. کچھ 2-3 بڑی چیزیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ جو اتنا جمع ہوا ہے اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے. جو ہمارا ٹیرف سٹرکچر ہے اس کو کس طریقے سے ہم ماڈیفائی کریں کہ انڈسٹری بھی چلے اور برڈن ذرا ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو. جو ڈیٹ ایکومولیٹڈ ہے آن دا سیکٹر وہ کیسے سچویشن بہتر ہو. تو وی ورکنگ آن سم آف دوز آئیڈیاز. تو میرا خیال ہے کہ اس میں انشاءاللہ کچھ ہمیں سکسیس ہوگی. ٹائم کم ہے تھوڑا ہمارے پاس, 2-3 ماہ ہی. تو بٹ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ جتنا کام کر سکیں ہم کریں. اور اگر انرجی ہمارے کیئر ٹیکر کے ٹینر میں اگر کم نہ بھی ہوئی تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ اس کا امپیکٹ یہ ضرور ہوگا کہ انشاءاللہ اگلے سال یو ول سی انشاءاللہ سم ڈفرنس. دیٹس دی ایفرٹ دیٹ وی آر ورکنگ آن. لاسٹلی بیکاز میں اسلام آباد میں جب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں پالیسی میکرز کی سوچ آپ کے سامنے ہوتی ہے, ڈسکشنز آپ کو پتہ ہوتے ہیں کیا ہو رہے ہیں, تھنکنگ یا اسٹریٹجی کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے. تو آئی تھنک پاکستان میں ایک جو چینج آئے گا وہ ایک پاکستان آہستہ آہستہ ایک فارمل اکانومی کی طرف بڑھے گا. آئی تھنک دیٹ از اے تھاٹ پروسیس. سو اس وقت جو بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے میرا خیال ہے اس کا سائز آہستہ آہستہ کم ہوگا اوور دا نیکسٹ فیو ایئرس.
when that happens, automatically आपकी digitization भी होगी, financial system भी बेहतर होगा, valuations भी बेहतर होंगी जो हम बात कर रहे थे stock में, wealth creation भी होगी. क्योंकि frankly अगर आप जितना भी टैक्स लगा लें, अगर जीडीपी ही आपका $300 बिलियन है, तो उसका आपको अगर आज 10% मिल रहा है, कल 20 मिलेगा, तो बेस ही आपकी $300 बिलियन है ना. जब तक वो 1000 बिलियन नहीं होगी तो आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा. तो ये रियलाइजेशन है इन द पॉलिसी मेकर्स. तो होपफुली वी विल सी मोर वेल्थ क्रिएशन इन द कंट्री. आई एम सीइंग दैट. और उसका एडवांटेज लेने के लिए ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप हो, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी है कि फाइनेंसिंग अवेलेबल हो, और फाइनेंसिंग के लिए उससे पहले आएगा आपकी एजुकेशन. सो आई थिंक ये जो पूरा जो 3-tier अप्रोच है, एजुकेशन, फाइनेंसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आई थिंक दैट इज़ वन थिंग which will give opportunities to our people going forward, कि हमारी जो younger generation है वो शायद आने वाले वक्तों में जो हमारी कम्युनिटी ने तरक्की की है उससे ज़्यादा तरक्की करे. तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड आई एम श्योर कि यहाँ माशाल्लाह जो लोग बैठे हैं सक्सेसफुल पीपल ऑफ द कम्युनिटी, सो दे विल थिंक अबाउट इट, एंड इंशाल्लाह सम गुड विल कम आउट ऑफ दीज डिस्कशंस. तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन इरफान, मेमन प्रोफेशनल फोरम मुझे इनवाइट करने का, एंड लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑल. थैंक यू जी. Thank you, Alisa, for the very thought-provoking speech. आपने जो बात की, दो बातें जो उसमें थी, एजुकेशन और मेंटरशिप के हवाले से. तो अलीसा, मेंटरशिप के हवाले से MPF ऑलरेडी टेकन द इनिशिएटिव, एंड हमने कुछ मेंटोर अवेलेबल किए अपनी वेब के ऊपर, ताकि whosoever would like to have the guidance from the mentor on the different segment and the field, तो they are welcome. दूसरी बात, हम बाकी जमातों के साथ, आई एम सिटिंग ऑन द फेडरेशन ऑल्सो, तो वहाँ भी हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं विद द MPF एंड दी और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, ताकि हमारे जो यूथ एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारे पास माशाल्लाह एक गैलेक्सी है प्रोफेशनल्स की, तो वो अवेलेबल होंगे फॉर द गाइडेंस, फॉर द मेंटरशिप. एजुकेशन की जो बात की आपने, डेफिनेटली एजुकेशन इज द की, एंड इसमें परवेज साहब बड़ा काम कर रहे हैं एज ए सेफ चेयरमैन, और हमारी एक मीटिंग है संडे को, उसमें पूरा एक प्लान डिस्कस होने जा रहा है जिसको मुश्ताक साहब प्रेजेंट करने जा रहे हैं एजुकेशन के हवाले से. तो डेफिनेटली उस पर भी हम काम करेंगे, एंड नॉट ओनली MPF बल्कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम वंथली, एंड वंथली के अंदर मैं भी एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ और फेडरेशन के हवाले से भी काम हो रहा है. तो इस वक्त WMO एंड टब्बा फाउंडेशन भी बड़ा काम कर रहा है उस हवाले से. तो वी फील कि एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस, और पर्टिकुलरली IT एजुकेशन के हवाले से. तो इंशाल्लाह उसको हम आगे बढ़ाएंगे. वी हैव लिटिल टाइम, अगर कोई क्वेश्चंस या कोई कॉम्प्लीमेंट करना चाहे तो वेलकम, सिवाय एक्सेप्ट के कोई बिजली के बिल की बात ना करेगा उस पर. आपकी जो मिनिस्ट्री का ख़ास इशू रहा है पॉलिटिकल विल, जो आपने भी कहा, और उसमें भी दूसरा इशू जब आता है इम्प्लीमेंटेशन पे, तो बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंस में इशू होता है, ख़ास तौर पे चोरी के हवाले से, और जो दूसरे इश्यूज़ हैं आपकी उसमें, उस पे पॉलिसी लेवल पे क्या हो जाएगा ताकि ये 3 महीने बाद फिर ना शुरू हो जाए. मतलब वी ओनली थिंक दैट वंस द पॉलिटिकल सिस्टम कम्स बैक, और प्रोविंस में डिफरेंट होंगे, फेडरेशन में डिफरेंट बैठे हुए होंगे, और वो ये फिर शुरू हो जाएगा, एंड नोबडी बिकॉज विल इम्प्लीमेंट इट और विल बी इम्प्लीमेंटेड विद हाफ हार्टेडली. सो इस पे कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है. बाकी तो आई थिंक कि दो चीज़ें. पहली बात तो कंटिन्यूटी अब नज़र आती है बिकॉज SIFC का जो फोरम है उसमें जो ऑलरेडी अभी डिस्कशन इन 3 माह में हुआ है, इससे पहले ये तो बनी थी. तो SIFC फोरम जो है उसकी एक्टिविटी, उसकी इन्वॉल्वमेंट स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. वहाँ पर जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हो रहे हैं. अब जो नया सेटअप आएगा तो SIFC ग्राउंड ज़ीरो से शुरू नहीं करेगी. SIFC जब ये गवर्नमेंट जाएगी, तो जब नई गवर्नमेंट आएगी तो डे 1 में उनका एजेंडा तो रेडी होगा जो हम छोड़ कर गए होंगे. एजेंडा के साथ साथ थिंकिंग भी रेडी होगी.
बिकॉज थिंकिंग डिस्कशन हो रहे हैं, हर 2 हफ्ते बाद मीटिंग होती है, 3 हफ्ते बाद. तो ये नहीं होगा कि जो नया सेटअप आएगा वो कुछ और कहेगा और SIFC में बिल्कुल ही कोई ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा, बिकॉज पीपल सिटिंग ओवर देयर दे नो ऑलरेडी कि what is right for the country. So I think that will lead to consistent decision making. That's a big change. जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं था. देखिए डिसीजन मेकिंग किस तरीके से हो रही है, प्लानिंग किस तरीके से हो रही है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक दैट्स वन बिग चेंज. सेकेंडली जो आप कह रहे हैं प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट का, अब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि प्रोविंसेस में ही बेहतर हो सकते हैं. वो अब डिबेट हो सकती है उस पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. बहुत सारे मुल्कों में दुनिया में एजुकेशन फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस करते हैं या सिटीज़ करते हैं, बहुत जगहों पर फेडरल गवर्नमेंट करती है. अच्छा, कमिंग टू द एनर्जी सेक्टर, आई थिंक एक चेंज जो कि हो रही है और एक चेंज थोड़ा टाइम लगेगा जो कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, दैट्स वेयर द बिग प्रॉब्लम इज. और वो हम इसमें 3 मॉडल हैं. एक था कि जी प्रोविंसेस को दे दें, जो कि मेरा पर्सनल ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रोविंसेस भी खुद मैनेज नहीं कर सकेंगे, वो शायद फिर किसी प्राइवेट सेक्टर को देंगे. डिस्कोस की मैनेजमेंट हमें प्राइवेट सेक्टर को देनी है. दैट्स द बॉटम लाइन. प्राइवेटाइजेशन वुड हैव बीन अ वेरी गुड सोल्यूशन मेरे ख्याल में, लेकिन उसके अंदर लीगल इश्यूज हैं, एसेट्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लैंड टाइटल के और बहुत सारे इश्यूज हैं, प्लस आपको प्राइस भी नहीं मिलेगी. तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म कंसेशन में दे रहे हैं. तो वंस दैट हैपेंस तो उससे आई थिंक तो फ़र्क पड़ेगा. लेकिन प्रोविंसेस का उसमें बहुत बड़ा रोल है वो है लॉ इन्फोर्समेंट का. पुलिस तो प्राइवेट सेक्टर की नहीं है. अब आज की तारीख में केयर टेकर में तो जो बिजली का क्रैकडाउन हो रहा है वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल है कि हर प्रोविंस में जो चीफ सेक्रेटरी है वो इसमें इन्वॉल्व है, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है. ग्राउंड पे जो लोग हैं, हम इस्लामाबाद से बैठ के तो हम नहीं चला सकते ना, वो तो पूरे पाकिस्तान में कैसे चलेगी. ये कोऑर्डिनेशन इज द रीज़न हमारी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है. अभी हम फॉर एग्जांपल एक डिस्को से शुरू कर रहे हैं, हेस्को से हैदराबाद. हम तमाम डिस्कोज में हमने कहा है कि हमारे पास टास्क फोर्स होनी चाहिए, बिकॉज अभी तक तो सारे इंस्टीट्यूशंस हेल्प कर रहे हैं, बट वी नीड टास्क फोर्सेस जिसमें कि हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी से, FIA से, पुलिस से, मिनिस्ट्री से, लोकल गवर्नमेंट से, सबकी रिप्रेजेंटेशन हो, लेड बाय डिस्को से, सबसे लेड बाय वन इंडिविजुअल व्हाटएवर. तो दीज स्ट्रक्चर्स विल हेल्प. फ्रैंकली जो मेरा ख्याल है जो होगा, एंड आई होप ये हो, कि नए सेटअप में भी प्रोविंसेस की इन्वॉल्वमेंट इस लेवल की रहे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो. तो दैट इज़ द की. और उसमें आई थिंक SIFC का रोल भी होगा और फेडरल गवर्नमेंट का रोल भी बहुत होगा. तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें जिस तरीके से माजी में थी, दे विल नॉट बी द सेम. आई एम कन्विंस्ड ऑफ दैट. दे विल नॉट बी द सेम, बिकॉज जो अवेयरनेस आ गई है, जो अवेयरनेस के साथ साथ आई थिंक कि जो हालात हो गए, कभी कभी मुश्किल के अंदर इंसान को समझ ज़्यादा पड़ती है. तो आई थिंक वी विल नॉट गो बैक टू व्हाट वी वर बिफोर. एंड आई होप कि जिस तरीके से अभी एक ड्राइव और पैशन के साथ चीज़ें हो रही हैं, उस तरीके से कंटिन्यू हो. बिकॉज देखें हमारे बहुत सारी लिमिटेशन भी होती हैं पॉलिटिशियंस की. उनको मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा आना पड़ता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उनको इलेक्शन लड़ना होता है, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस नहीं है. तो इट विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम, बट इट विल नॉट बी व्हाट इट वाज बिफोर. थिंग्स विल इंशाल्लाह बी बेटर. थैंक यू. मैं ये अगर आप इजाज़त दें, इकबाल ने कहा था निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें. अगर अल्लामा इकबाल मिले हो तो उस वक्त मेमनों से, तो कहते हैं निगाह मर्द मेमन से बदल जाती है तकदीरें. अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ निगाह मर्द मेमन, अगर मेमनों से मुलाकात हुई होती है ना इकबाल की, तो फिर उस वक्त शायद उसको इस तरह कहते हैं. आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए डिस्को से रिलेटेड. ये डिस्ट्रीब्यूशन और लॉसेज जो हैं हर डिस्को के डिफरेंट हैं, तो रेगुलेटर इसको क्यों कंट्रोल नहीं करता या नहीं कर सकता, या इसका सिर्फ यही सोल्यूशन है कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसकी रेगुलेशन हो सकेगी. रेगुलेटर उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता, उसमें अलाउंस कितना देगा वो डिसाइड कर सकता है. अब फॉर एग्जांपल कुछ डिस्कोज ऐसी हैं, कुछ रीजन्स ऐसी हैं जहाँ पर लॉसेस होंगे ही ज़्यादा. पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट वीक होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस. बहुत सारे इलाकों में कल्चर ही नहीं है पेमेंट करने का फॉर एग्जांपल, या कल्चर ही है चोरी करने का. तो अब ये तो एक बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, उसको चेंज करना होगा. और ये सब कुछ हो सकता है, दुनिया में हुआ है.
टेक्निकल लॉसेस हमारे देखें उस लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन टेक्निकल लॉसेस अगर दुनिया में 5-6% है तो हमारे 7-8% हैं, 9% 10% हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 5-6 की जगह 15 हों, तो वो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस, बट वो मैनेजेबल है। बिकॉज उसका इम्पैक्ट तो होगा टैरिफ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज हमें एक एडवांटेज है कि हमारे पास हाइडल पावर है जो कि सस्ता होता है, कोल लोकल है हमारे पास, नेचुरल गैस भी है, तो वी हैव चीपर रिसोर्सेज ऑल्सो। लेकिन जो है आपकी जो डिफरेंस जो वेरिएशन है रिस्को में, वो रीजन वाइज इलाका वाइज उसकी वजह से है। अब जब ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, देखिए प्राइवेट सेक्टर में जब चले जाएंगे तो कोई जब आपसे लेगा डिस्को हैदराबाद में या कोयटा में या पेशावर में, तो आपसे वो पहले बहुत सारी गारंटीज भी लेगा ना कि आप क्या सपोर्ट करेंगे उसकी लॉ इन्फोर्समेंट में, लॉ में चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें, तो ये सब चीज़ें होंगी। इवेंचुअली शायद वेरिएशन रहेगी, लेकिन वेरिएशन जो भी बहुत मैसिव है वो डेफिनेटली श्रिंक करेगी जब प्राइवेट सेक्टर आएगा, और इवेंचुअली in maybe 5-10 years they will probably finish because private sector would want to make money. जितनी बैंक्स प्राइवेटाइज हुई, किसी का हाल बहुत बुरा था, किसी का हाल बेहतर था, आज सारी की सारी माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एनर्जी मिक्स देखें, एनर्जी मिक्स जो है वो चेंज करने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ एक एडवांटेज है हमें जो हम रियलाइज शायद हमने इतना नहीं किया। हमारे यहाँ अभी भी एनर्जी की कंजम्पशन पर कैपिटा बहुत कम है, 40,000 मेगावाट है। अभी मैं ईरान में था, ईरान हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ईरान 8.5 करोड़ लोग हैं टोटल, तो हमसे 1/3 साइज हुआ। बिजली उनके पास हमसे डबल है, हमारे पास 40,000, उनके पास 90,000 मेगावाट है, तो हम एडिशन कर सकते हैं, बहुत रूम है हमारे पास, पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है, लेकिन अब जो एडिशन होगी वो स्मार्ट होगी। लेकिन 40,000 इज नॉट अ वेरी लार्ज बेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पावर, लेकिन जो एडिशन आपको स्मार्टली करनी होगी, हाइडल रिसोर्सेज आपके पास हैं, सोलर है, विंड है, ऑफशोर में बहुत कुछ हो सकता है। साथ साथ आपको चीपर गैस मंगवानी पड़ेगी इस मुल्क में। प्रॉब्लम ये है कि और लोकली आपको अपने रिजर्व्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हमने तो बहुत ही कम एक्सप्लोर किया अभी अपने नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स को, ऑफशोर में तो हमने हार्डली कुछ काम किया। तो अगर आप उसको एक्सप्लोर करें और उसमें सक्सेस हो जाती है, वेरी गुड, अदरवाइज आप मंगवाएं। नेबरिंग कंट्रीज में, सेंट्रल एशिया में बहुत गैस है, ईरान में है, और तो आप मंगवाएं, तो उसी तरीके से होगी। लेकिन एनर्जी मिक्स को सही करने में और कैपेसिटी बढ़ाने में दो चीज़ें और करनी पड़ेंगी आपको। अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिन इलाकों में नहीं है बिजली वहाँ पहुँचानी पड़ेगी, और फिर इंडस्ट्री को आपको देनी पड़ेगी। हमारे ओवरऑल कंजम्पशन में इंडस्ट्री इज अ लोअर uses less energy as compared to domestic. दुनिया में तो इंडस्ट्री इज अ वेरी लार्ज कंज्यूमर ना, तो ये चीज़ें चेंज करनी होंगी, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखनी होगी कैसे हो जाए। तो इट इज ऑल डूएबल, बट ऑब्वियसली यू नीड दैट पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड दैट प्लानिंग। Being a part of Privatization Commission for 8-9 years, तो I think मुबारक हो के 3-4 महीने में ये चीज़ हो गई, because 2015 के अंदर 9 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन शुरू की। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से फैसलाबाद का तो ऑलरेडी बिडिंग भी शुरू हो गई थी, एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी स्क्रैप। फिर 2021 में वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की जो ये अब आउटसोर्सिंग की थी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ द बोर्ड एज द कमिटी। तो तकरीबन ये था कि कुछ गुड डिस्कोस और कुछ बैड डिस्कोस मिलके करेंगे और 10 में से 5 करेंगे। तो अब जो मैं अंडरस्टैंड अब ये जो है सारे एक साथ हम करेंगे या 4-5 करके जो है कुछ बाकी को नेक्स्ट फेज में करेंगे, बिकॉज अब चूंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इसके अंदर बोर्ड में, तो क्या इसका वे फॉरवर्ड क्या है? ये एंड में तो फाइनल डिसीजन कैबिनेट का होगा, लेकिन जो अभी थिंकिंग है वो ये है कि पहले आप 1 या 2 से शुरू करें, 1 गुड 1 बैड, कपल ऑफ डिस्कोस। अब बहुत लोगों का ख्याल है कि जी कि अच्छी डिस्को हर कोई ले लेगा, बुरी डिस्को कोई नहीं लेगा। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ है। एक डिस्को है जिसके अंदर जी आपको लॉस होता है साल का लेट्स से 10 अरब का, और अगर आपका जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो परसेंटेज ऑफ सेविंग्स है, तो आप 10 अरब में अगर 20% बचा लोगे तो 2 अरब कमाओगे ना। एक में जिसमें 100 अरब का नुकसान है उसमें ज़्यादा है। सो फ्रैंकली देयर इज मोर पोटेंशियल in the bad discourse provided the ecosystem supports it. अगर मुझे लॉ इन्फोर्समेंट से, कानून से सपोर्ट मिल रहा है, तो आई कैन मेक मोर मनी इन अ बैड डिस्को इफ आई टर्न इट अराउंड। सो ऑब्वियसली इट्स अ हाई रिस्क एंडेवर आल्सो।
تو اٹس ریمینس ٹو بی سین ہاؤ دا انویسٹرز ریئیکٹ، بٹ میرا خیال ہے کہ شاید انیشلی کیبنٹ ول بی دا فائنل ول ہیو دا فائنل ورڈ کہ 2 ڈسکورس سے شروع کریں گے. جی عامر جان محمد. اچھا، ون آف دا بگیسٹ ایشوز دا پبلک سیکٹر از فیسنگ از دا گورننس، اور اس میں خاص طور پہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز اور سی اوز جو ہے وہ ہم اخبار میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ پروفیشنلز نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے کہ جو ہے ایک تو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹرز اپوائنٹ کیے جائیں، سی اوز جو ہے وہ پروفیشنلز لائے جائیں، اور ان کو پھر جو ہے جو کام کرنے والے لوگ ہوں ان کو سیکیورٹی بھی ہو کہ جو ہے وہ کہ وہ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اسٹینڈ لے رہے ہیں تو ان کی جو ہے جاب سیکیورٹی سو فورتھ جو ہے تو اس کے حوالے سے. مانیہ کا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہوگا میرے خیال میں. ہاں Assalamu alaikum. Thank you for taking this question, sir. Sir, firstly, I want to ask you, why doesn't the government give management control in E&P companies to global foreign players? ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے ہم کو ریکوڈیک اور اس کے اندر پیسے چاہیے، سو وی کین پوٹینشلی گیو مینجمنٹ کنٹرول، جیسے ہم نے پی ٹی سی ایل میں دیا تھا 25% مینیج اینڈ دین مینجمنٹ کنٹرول، اینڈ دین وی لیٹ دیم امپروو اینڈ ڈیولپ دیٹ، رائٹ؟ اینڈ دے ہیو دا اسکن ان دا گیم، کیونکہ ان کے پاس دے نو دیٹ اگر ایک اچھی پرفارمنس کریں گے دے کین پوٹینشلی بائی آؤٹ دوز کمپنیز اور گورنمنٹ اسٹیکس، اور وہاں پہ پھر آٹومیٹکلی یو ول سی بیٹر گورننس ایز ویل. So is this something which can be done on a faster level compared to having this thing? And just secondly, what I've seen is we have laws but very lax enforcement. Okay, so just recently the SOE Act has passed, but aap dekhein ki there has hardly been any enforcement, or government companies unnecessarily wo cheez karna hi nahi chahti. So what's the point of passing these laws if you cannot legislate and passing legislation which cannot be enforceable, right? Because ultimately it's the same thing, then it's more lacuna. So what is your perspective on that? Thank you. دیکھیں، جہاں تک وہ گورننس کا آپ کا سوال ہے، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز اور سی اوز، آئی تھنک کہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں ہمیشہ لمیٹیشن رہے گی. یہ بہت مشکل ہے کہ پبلک سیکٹر اسی طریقے سے آپریٹ کرے جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. اب کیا گورنمنٹ کو بزنس میں انگیج ہونا چاہیے؟ دیٹس اے کویسچن. اگر گورنمنٹ بزنس میں انگیج ہوگی تو اس طریقے سے تو نہیں چلا سکتی جس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا. تو یہ ایشو رہے گا ڈفرینٹ ٹائم سے، کبھی بہتری ہوگی کبھی بری ہوگی، بٹ ایک پرنسپل ڈیسیجن لینا ہوگا. پھر ظاہری بات ہے کہ جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو پریشرز بھی ہوں گے، سی او کس کو اپوائنٹ کرنا ہے، ٹرانسفر کس کا ہونا ہے، پروموشن کس کا ہونا ہے، ڈائریکٹر کس کو لگانا ہے. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ ہم پبلک سیکٹر میں چیزیں رکھیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ اس میں بورڈ بھی بڑا صحیح ہوگا. اور یہ دنیا میں فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں جی تماسک نے کام کیا ہے، اور باقی سوورن ویلتھ فنڈز نے یہ کام کیا ہے، لیکن آئی تھنک انہوں نے یہ کام کیا جب ان کے اپنے سوشلی ان کے گورننس ماڈلز بڑے اچھے ہو چکے تھے. اگر وہاں پر حالات پبلک سیکٹر کے برے ہوتے اور اس زمانے میں یہ آرگنائزیشنز بنتی تو شاید ان کا یہی حال ہوتا. چونکہ انہوں نے گرو کر لیا تھا، ایجوکیشن لیول، ویلتھ لیول، گورننس لیول آلریڈی بہت بہتر تھا، تب یہ جب فنڈز بنے تو پھر ان کی گورننس بھی ان کمپنیز کی بہت بہتر، اکاؤنٹیبلٹی بہتر تھی، جوڈیشل سسٹم بہتر تھا. تو آج کی تاریخ میں پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پبلک سیکٹر میں کمپنیز ہوں اور پھر بہت ہی پروفیشنلی چل رہی ہیں پروفیشنلی. دیکھیں نا، پی ایس او ہے، او جی ڈی سی ہے، بی پی ایل اور بہت ساری کمپنیز دے آر ڈوئنگ ویل، بٹ اے لاٹ آر ڈوئنگ بیڈ آلسو، پی آئی اے اینڈ لاٹ آف ادر تھنگس. تو آئی تھنک کہ دس چیلنج ول ریمین. تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا واٹ ڈز دا گورنمنٹ وانٹ ٹو اون اینڈ واٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو اون. کمنگ ٹو سلیمان یور کویسچن، ای این پی کمپنیز، آئی تھنک واٹ ڈو یو سیل فرسٹ، واٹ ڈو یو سیل لیٹر، دیٹس اے کال، رائٹ؟ اب آپ کے پاس ای این پی کمپنیز ہے جو آپ بیچ سکتے ہیں، اسٹیٹ لائف ہے، این آئی ٹی ہے، فائنینشیل سیکٹر میں اور کمپنیز ہوں گی، آپ کے پاس مائننگ یونٹس ہیں، ڈسکوز ہیں، پی آئی اے ہے، دیر از اے لاٹ.
اب گورنمنٹ اگر فار ایگزامپل اپنے وہ چیزیں جو کہ پیسے بنا کے دے رہی ہیں اس میں بیچ دے اور وہ چیزیں نہ بیچے جو کہ بری ہیں تو پھر دیٹ کین آلسو بی کریٹیسائز. دین دا کوشچن ول بی کہ وائی سیلنگ دا گڈ ایسٹس اینڈ ناٹ دا بیڈ ایسٹس. تو آئی تھنک کہ اٹس اے پالیسی ڈیسیژن. بٹ فرینکلی او جی پی پی ایل جو ای این پی کمپنیز ہیں ہماری دے آر ڈوئنگ ویل. تو دین whoever is deciding, which is the cabinet یا the prime minister یا cabinet rather, تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا what do you sell first. تو I think so far جو thinking ہے at least caretaker کی کہ جو جو difficult assets ہیں to manage ان کو پہلے نکالیں, discos, PIA, whatever. And I agree with that کہ that probably is the right way forward. ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھنی ہوگی وہ unbundling of some assets, energy assets. For example, we have 2 sui companies. Why don't we involve the private sector? پوری ڈسٹریبیوشن سپلائی گورنمنٹ کے ہاتھ میں. وائی ڈونٹ وی انوالو پرائیوٹ سیکٹر. تو اس ٹائپ کی چینجز بھی ہمیں کرنی ہوگی وچ ول ہیپن ونس دا پروسیس اسٹارٹس. ایس او ای ایکٹ فلی اگریڈ, ایک قانون بنا ہے, پراپرلی فالو ہونا چاہیے. یہی وجہ ہوتی ہے قانون بننے کی, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایس او ای ایکٹ ابھی ریسنٹلی بنا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک 30-40-50 سال سے ایک سسٹم چل رہا ہے اور اس کو چینج ہوگا. کہیں پہ لوگ اس کو مس یوز بھی کریں گے, وائلیٹ بھی کریں گے, لٹیگیشن ہوگی, میڈیا آئے گا. ایونچولی آئی تھنک ویل گیٹ دیر. بٹ آئی کین ٹیل یو ون تھنگ کہ ابھی ایس او ای ایکٹ کی پالیسی ابھی آئی تھی ای سی سی میں, وی ڈسکسڈ اٹ بہت ہی کیئرفلی, ایوری بڈی لکڈ ایٹ اٹ, بڑا کلیئر تھاٹ پروسیس تھا. وی ہیو ٹو فالو دس. سو دیٹس دا جنرل کنسنسس دیٹ وی ہیو ٹو فالو اٹ. Actually, we are running out of time and we are closing our session. I think good takeaway, very encouraging and motivational talk and from our worthy guest, from Arif bhai and the Mohammad Ali sahab. ہم وش کریں گے کہ محمد علی صاحب جو ہے نا آئندہ بھی جو ہیں وہ اس انرجی سیکٹر کے حوالے سے سپورٹ دیتے رہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, تاکہ ہماری بجلی سستی ہو جائے. نہیں, فار دا ٹائم بینگ مہنگی ہو رہی ہے, بٹ جو اسٹرکچرل چینجز لا رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ کافی بہتری ہوگی اگر یہ چیزیں چلتی رہی تو انشاءاللہ. تو آئی ایم گریٹفل آل اوور, ایکسٹریملی گریٹفل ٹو اوور آنریبل منسٹر فار اسپیئرنگ ٹائم ٹو اٹینڈ دس ایونٹ. کافی بزی شیڈول رہتا ہے علی صاحب کا, بٹ وی آر گریٹفل. We are also grateful, Arif Sahab, for your time and continuously patronizing the MPF. اور جو آپ جو ایک وش لے کے چل رہے ہیں MPF کے حوالے سے, ان سب will try to develop it. I am also thankful to Chairman, our SAP Chairman, Parvez Sahab, for his presentation on the MPF. I am also grateful to our worthy guest, Mohammad Ali Tabba Sahab. Thank you very much for your presence. Hussain Lawai Sahab, thank you very much کہ آپ آئیں as a founder member. We are really missing to in MPF. I am also very grateful to Zawar Sahab, Ashraf Bawani Sahab and Jabbar Adwar Sahab, Monir Khanani Sahab for your kind presence. And inshallah اس قسم کے ایونٹ جو ہیں MPF جو ہے وہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. Thank you very much. In recognition of the contributions of Mr. Arif Habib, Chairman Arif Habib Group, and Mr. Mohammad Ali Batavia, I would request Arif Sahab to come forward and Mohammad Ali Sahab to present the mementos to Arif Sahab. Thank you, sir. Now I would request Parvez Sahab to present the memento to Mr. Mohammad Ali Batavia Sahab.
Now I would request our members, past presidents, and our worthy guests sitting in the front to come forward for the group photo, please. Thank you, everyone. Enjoy the dinner at the back.